اربوں لوگ 200 کروڑ کے قریب کہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان ہیں، کئیوں کی آنکھیں اور دل عرفات کے ساتھ دھڑک رہے ہوتے ہیں کہ آج عرفات میں خاص رحمتیں ہو رہی ہیں، آج عرفات میں خاص مغفرتیں ہو رہی ہیں، آج وہ حاجی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، ہم تو حج کو نہیں جا سکے، ہمارے بھائی ہمیں نہیں بھولے ہوں گے۔ تو دیکھو اے حاجیوں، ہمیں بھول نہ جانا، آپ اپنے لیے ضرور مانگنا، اپنی دنیا اور آخرت کے لیے مانگنا، اپنے بال بچوں کے لیے مانگنا، اپنے وطن کے لیے مانگنا، مگر ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھنا، ہماری مغفرت کے لیے بھی مانگنا، ہمارے جو مسلمان بھائی بہن دنیا سے چلے گئے ان سارے مرحومین کے لیے دعائیں کرنا۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ عرفات میں ہوگے جہاں خاص رحمت الہی برس رہی ہوگی، ہمیں بھول نہ جائیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، کچھ اس طرح دعائیں کیجئے گا کہ اے رب کریم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے رب کریم کس زبان سے تیرا شکر ادا کریں، ہم گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو تو نے آج عرفات کے میدان میں جمع ہونے کی سعادت دی۔ اے اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ عرفات کے میدان میں ہر سال تیرے دو نبی حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام بھی حاجیوں کے درمیان عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں۔ اے اللہ اس وقت عرفات میں لاکھوں حجاج موجود ہیں، اس میں تیرے بہت سارے نیک بندے بھی ہوں گے اور مجھ جیسا گناہگار بھی حاضر ہے۔ اے اللہ تجھے تیرے ان اٹھے ہوئے نیک بندوں کے ہاتھوں کا واسطہ، اے اللہ آج میری لبیک قبول فرما لے، اے اللہ آج میری حاضری قبول فرما لے، اے اللہ ہمارا حج بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ تو نے ہمیں تیرے نبی کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے یہ وعدہ ملا ہے کہ آج عرفات کے میدان میں جو لوگ حج کے لیے حاضر ہیں وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی گناہوں سے پاک فرما دے۔ دکھلایا عرفات کا منظر، یہ بھی کرو ہے، یہ بھی کرو کر، یہ بھی کرو ہے، یہ بھی کرو کر، بخش دے ہر حاجی کو خدا یا بخش دے ہر حاجی کو خدا یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری اے مولا جھولی۔ کریم، اے مولا کریم، ہم اپنے نافرمانوں کو جو ہماری بات نہ مانے اپنے گھر نہیں بلاتے۔ اے اللہ تیری مہربانی، تیرا شکریہ کہ مجھ جیسے نافرمان جس نے زندگی بھر تیری نافرمانیاں کی، تو نے اپنا گھر بھی دکھایا، کعبہ بھی دکھایا، طواف کی سعادت بھی دی اور آج عرفات کے میدان میں بھی بلا لیا۔ اے اللہ یہ تیری مہربانی، تیرے کرم کا شکریہ۔ اے مولا بلا لیا ہے تو آج مغفرت کی خیرات بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ میرے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، میری بھی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، میرے بھائی بہنوں کو بھی بخش دے۔ اے اللہ آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ بہت گناہ لے کر آیا ہوں، گناہوں کا انبار سر پر ہے۔ اے اللہ اب بقیہ زندگی گناہوں سے بچ کر گزارنے کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے ایسی مہربانی کی ہے کہ کروڑوں لوگ ترس رہے ہیں، تو نے مجھ جیسے گناہگار کو بلایا ہے۔ اے اللہ اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اے اللہ اب میں تیری فرما برداری والی زندگی گزاروں گا، حلال روزی کماؤں گا، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، 5 وقت نماز ادا کروں گا۔ مگر مولا میں نیت کر سکتا ہوں، طاقت تو نے دینی ہے، مدد تو نے فرمانی ہے، استقامت تو نے دینی ہے۔ اے اللہ مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ مجھے سنتوں کا پابند بنا دے، حرام روزی سے ہم سب کی جان چھڑا دے۔ اے کریم مولا تیرے دربار میں ایک اور التجا بھی ہے، اس بار تو نے اپنے کرم سے بلایا۔ اے اللہ یہ سفر آخری سفر نہ ہو، جب تک زندہ رہیں ہر سال اے اللہ مجھے حج کی سعادت نصیب فرما، ہر سال مدینہ طیبہ کی بلکہ سال میں کئی بار حاضریاں نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے۔ اے اللہ جب اس سفر کو چلا
تھا, کئی تیرے بندوں نے اشک بار آنکھوں سے دعاؤں کے لیے کہا تھا, اے اللہ تیرے بندے بہت ترس رہے ہیں, تیرے بندے بہت تڑپ رہے ہیں. اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں, جو ترس رہے ہیں, جو مچل رہے ہیں, اے اللہ انہیں بھی کعبہ دکھا دے, انہیں بھی حج کی سعادت عطا کر دے, آئندہ سال انہیں بھی عرفات کی حاضری عطا فرما, بار بار انہیں بھی مدینہ دکھا دے. اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی خیر فرما, ساری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما, عالم اسلام کا بول بالا فرما. اے اللہ میری جان, مال, عزت, آبرو, دین اور ایمان, آل اور اولاد کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کی خیر فرما, ترقیاں اور عروج عطا فرما, ہمارے امیر اہل سنت کی خیر فرما, تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کی خیر فرما. بس میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کچھ اس انداز سے مانگتے رہیے گا. یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ضروری نہیں عربی میں مانگی جائے, اچھی بات ہے اگر عربی کی دعائیں یاد ہوں, ورنہ اردو میں بھی, بلکہ آپ اپنی مادری زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں. بس کسی بھی زبان میں مانگیے, وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے. بس مانگتے رہیے گا. آپ یہ سوچ لیجئے گا کہ ایک بہت بڑا خزانہ سامنے پڑا ہے, اور کسی کو کہا جائے جتنا بھرنا ہے بھر لو, تو اس کا جی نہیں بھرتا. وہ چند سکے اٹھا کر, چند جواہرات اٹھا کر صبر نہیں کرے گا, وہ کہے گا ابھی وقت باقی ہے اور اٹھا لوں, ابھی وقت باقی ہے اور اٹھا لوں. تو غروب آفتاب میں جتنی بھی دیر باقی ہو, بس آپ مانگتے رہیے گا, آپ التجائیں کرتے رہیے گا, اور یہ سوچئے گا کہ رحمت کی بارش ہو رہی ہے. میں جتنا نہا سکتا ہوں نہا لوں, جتنا لوٹ سکتا ہوں لوٹ لوں. اور حاجیوں ایک اور بات بھی یاد رکھنا, دیکھو ہمیں نہیں معلوم ہم آئندہ سال آ سکیں یا نہ آ سکیں. پچھلے سال کئی لوگوں نے حج کیا جو اس سال شاید نہ جا پائیں, بلکہ ہو سکتا ہے وہ دنیا میں ہی نہ ہو. کیا معلوم ہمارا یہ سفر بھی آخری سفر ہو. اور یہ سوچ کر مانگنا کہ ہو سکتا ہے میرے مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے ایک چانس دے دیا ہے, مجھے موقع دے دیا ہے کہ مرنے سے پہلے مغفرت طلب کر لو. تو بس دل جمعی کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ, رقت قلبی کے ساتھ خوب آپ نے دعائیں کرنی ہیں, اور غروب آفتاب تک مانگے جانا ہے. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے, جو وہاں موجود ہوں اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے, اور ان دعاؤں میں ہم سب کو بھی شامل فرمائے.